بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم لما فرغ المصنف عن بیان حسن المعمور به شرع فی بیان جوازہ مناسبتا و اضطرادا۔ سبق نمبر 62 ہے نور الانوار کا، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ جو حسن معمور بھی کے بیان سے فراغت پانے کے بعد معمور بھی کے جواز کو بیان کر رہے ہیں۔ معمور بھی اس کے اندر حسن کس ترتیب سے کیا معاملات، کیا اس کی تفصیلات ہیں، وہ چیزیں تو ہو چکی ہیں، اور حسن لعینہ لغیرہ اس کی اقسام ساری چیزیں ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ بتا رہے ہیں کہ معمور بھی کا جو جواز ہے اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد معمور بھی کے لیے ادائیگی کے بعد جو ہے وہ جواز ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جواز سے مراد مکلف کے ذمہ قضا کا ساقط ہونا ہے کہ اس نے جو ادا کیا ہے معمور بھی، تو کیا وہ ادا اس طرح ہو گیا ہے کہ اب اس کو قضا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ساقط ہو گیا قضا اس سے۔ یعنی مکلف نے اگر معمور بھی کو ادا کر لیا ہے تو اس کے ذمہ سے قضا ساقط ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے 3 اقوال لائے گئے ہیں۔ پہلا متکلمین معتزلہ کا قول ہے، دوسرا ہمارا احناف وغیرہ کا قول ہے، اور تیسرا جو قول ہے وہ ابو بکر رازی کا قول ہے، ابو بکر رازی کا۔ اب پہلا جو قول ہے وہ متکلمین معتزلہ کا، ان کا قول سماعت فرما لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ محض معمور بھی کو ادا کر لینے سے جواز، جس کو جواز کا مطلب لیتے ہیں سقوط قضا، یعنی قضا کا ساقط ہونا، اس کا حکم نہیں لگے گا۔ سقوط قضا کا یعنی جواز، یعنی سقوط قضا کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ وقتی طور پر توقف کریں گے۔ اور کب تک کریں گے توقف؟ اس وقت تک کریں گے جب تک یہ تسلی نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے کہ معمور بھی کی ادائیگی جو ہوئی ہے وہ تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ ہو گئی ہے، اور وہ موجود ہیں شرائط و ارکان۔ جب تسلی ہو جائے گی تو پھر ہم معمور بھی کے جواز کا حکم لگائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ مکلف سے اس معمور بھی کی قضا ساقط ہو گئی ہے۔ اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے اور وقوف عرفہ سے پہلے اس نے اپنی اہلیہ سے اگر قرب حاصل کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے، اور اپنا حج فاسد کر دیا ہے، تو شرعاً وہ اس کا مامور ہوتا ہے کہ اس حج کے افعال تو ادا کرے، حالانکہ یہ افعال ادا کرنے کے باوجود، حج کے افعال ادا کرنے کے باوجود یہ حاجی نہیں ہوتا، یہ حج جائز نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، اور اس کے ذمہ آئندہ قضا ساقط نہیں ہوتی، بلکہ آئندہ سال اس شخص پر قضا اس کی واجب ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ محض معمور بھی کو ادا کرنے سے وہ چیز ساقط نہیں ہوتی، جواز اس سے جو ہے اس سے قضا ساقط نہیں ہوتی، بلکہ آئندہ سال اس کو وہ دوبارہ سے قضا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ محض معمور بھی کو ادا کرنے سے اس کے لیے جواز ثابت نہیں ہوا، آئندہ سال پھر اس کو پورا کرنا ہے اس نے۔ کیوں نہیں ثابت ہوا؟ اس لیے کہ جو شرائط اور ارکان پورے موجود ہونے چاہیے تھے اس میں سے ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو گویا خارجی دلیل کا پائے جانا ضروری ہے، جس سے ہمیں تسلی ہو کہ تمام شرائط و ارکان وغیرہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ پہلا قول ہو گیا ہے معتزلہ متکلمین کا۔ دوسرا والصحیح عند الفقہاء، والصحیح عند الفقہاء انہ تثبت به صفۃ الجواز للمأمور به وانتفاء الکراہۃ۔ تو دوسرا جو ہے